محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دین اسلام کا ایک کانسیپٹ انتہائی حساس، جس کو ہم حلالت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو لے کر بہت سے لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ جن کا تعلق دین سے تو ہوتا ہے، لیکن دین کی معلومات اور دینی علوم سے بہت دور ہوتے ہیں، اور وہ ان اسلام کے تصورات سے اور احکامات سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ایک پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ مفتی عظیم مین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے محترم آپ؟ الحمدللہ بالکل خیر۔ آج کا جو موضوع انتہائی حساس ہے، بہت بھی حساس ہوں گے۔ بالکل حقیقت ہے، یہ تو ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہر انسان ڈرتا ہے، خاص طور پہ عوام الناس کو تو اس مسئلے کے اندر چونکہ بہت ہی کم شعور ہے، اور ایک سمجھے دھندلا سا کانسیپٹ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے، اور اس کو عقلاً اور شرعاً پتہ نہیں انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں، شرعی احکام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر بڑی حد تک ضرورت تھی کہ اس پر روشنی ڈالی جائے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ حلالے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے ہمارے لیے ایک بڑی فیسلٹی، ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک انجان عورت کو ایک انسان پر حلال کر دیا۔ مثال کے طور پہ یہاں سے ابھی ایک عورت گزر رہی ہے باہر سے، میں اگر اس کو یہاں سے بلاتا ہوں اور لا کے اس کو کہتا ہوں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور وہ جواب میں کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ سے نکاح قبول کیا، دو آدمی گواہ بیٹھے ہوئے، ان دو کلمات سے شریعت نے اتنا بڑا ہمارے اوپر انعام اور احسان کیا کہ ہمارے لیے ایک عورت کو حلال کر دی۔ یعنی اب تک وہ میرے لیے اللیگل تھی، اب تک وہ میرے لیے ناجائز تھی، اب تک وہ میرے لیے نامحرم تھی، اب تک وہ میرے لیے حرام تھی۔ شریعت نے صرف چند الفاظ کی وجہ سے، چند گواہوں کی وجہ سے اور ایک مہر کی وجہ سے تین چیزیں لازم کی، اور کہا کہ بس اتنی چیزوں کا اہتمام کر لو، تم اس عورت کو اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ تو شریعت نے انسان کے اوپر اتنی بڑی نعمت کی کہ ایک انجان عورت جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف دو تین چیزوں کے اہتمام کی وجہ سے شریعت نے اس کے لیے وہ حلال کر دی۔ تو اب اس نعمت کی قدر یہ تھی کہ انسان اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، لیکن جس طرح سادگی کے ساتھ یا جس طرح سمپل انداز میں ایک انسان کسی کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے، اسی طرح چند الفاظ سے وہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا بھی کر بھی سکتا ہے، جس کو ہم طلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جب ایک انسان کسی کو طلاق دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس عورت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کی جو ہے زندگی کو ایک طرح سے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ ایک عورت جو ہے وہ معاشرے کے اندر ڈائیورسڈ اور مطلقہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو بدعنوانیاں، بدنما نام اس کو دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے جو ہے جس طرح ایک سادہ انداز میں ایک عورت کو بیوی بنانے کی اجازت دی، اسی طرح اس سادہ انداز میں اس کے رخصت کرنے پر پھر انسان کو قدرت دی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس عورت کے ساتھ نبھانا نہیں چاہتے تو اس کے لیے تمہیں کوئی بڑا جھنجھٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ سے اس کو طلاق دے دو۔ تو طلاق شریعت نے اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا کہ اگر وہ چاہے تو کسی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق دو تو صرف ایک طلاق دو، اس کے زائد طلاق نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تین آپشنز ہیں۔ اگر تم اس عورت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو کہ کل کلا کو واپس اس کو بیوی بنانا ہے، تو تم اس کو ایک طلاق دے کے رخصت کر دو۔ یہی طلاق کا سب سے احسن اور سب سے بہترین طریقہ ہے، جس کو شریعت میں طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ انسان ایک عورت کو ایک طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد 3 مہینے تک اس کو جو ہے چھوڑ دے، یعنی وہ عدت گزارے، اور 3 مینسز کے بعد جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی وہ عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، وہ سے لوگ جو 3 طلاقیں دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کیا حرام ہے؟ بالکل، 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دینا طلاق بدعت کہلاتا ہے، یہ اس کو طلاق مغلظہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ہمارا جو ہے وہ سمجھے ہمارا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے ہمیشہ ٹی وی میں، ڈراموں میں، فلموں میں اسی طرح کے الفاظ سنے کہ شوہر جب بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ تو وہی کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے تو وہ اسی طرح فلمی انداز میں، ڈرامائی انداز میں جس طرح اس نے دیکھا ہوتا ہے اسی طرح طلاق دے دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے پاس 3 اختیارات ہیں۔
شریعت نے 3 باؤنڈریز قائم کی تھی کہ پہلی باؤنڈری، دوسری باؤنڈری اور تیسری ریڈ لائن، کہ بس اس کے بعد پھر تمہیں آپشنز نہیں ملیں گے. تو یہ 3 آپشنز دیے تھے شریعت نے، اور کہا تھا کہ دیکھو جب بھی طلاق دو تو ایک طلاق دو. طلاق حسن یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک طریقہ بتایا. ایک طلاق احسن تھی جو میں نے بتایا، ایک طلاق دے اور چھوڑ دے. اب جب چاہے اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی اس کا مائنڈ چینج ہو جائے، عورت کا مائنڈ چینج ہو جائے، آپس میں مذاکرات ہو جائیں، مصالحت ہو جائے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے واپس سے جو ہے وہ نکاح کر کے وہ نئی لائف شروع کر سکتے ہیں وہیں سے زندگی. جی بالکل. دوسری صورت یہ ہے کہ اب وہ 2 طلاق یا 3 طلاقیں دے دیتا ہے. تو اگر اس کو 3 طلاق دینی بھی ہیں، اسے ریڈ لائن لگانی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ 3 الگ الگ مینسز میں 3 طلاقیں دیں. یعنی ایک مہینے میں ایک طلاق، پھر اگلے مہینے میں دوسری طلاق، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دیں، تاکہ درمیان میں ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ آئے جس کے اندر اس کو سوچنے کا موقع ہو، اس کا دماغ ٹھنڈا ہو. لازمی سی بات ہے، غصے میں تو انسان فوراً طلاق دے دیتا ہے، لیکن اگر اس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا تو اب یہ سوچ کے واقعی ضرورت ہوگی تو طلاق دے گا، ورنہ صرف اپنے غصے کے، اپنے جذبات کے تابع ہو کے طلاق نہیں دے گا. اچھا، تو اگر کسی کو 3 طلاقیں دینی ہے تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے دے سکتا ہے، لیکن اس طرح دے کہ پہلے ایک مہینے میں ایک طلاق دے، اگلے مہینے میں دوسری دے، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے. اس طرح طلاق 3 دے سکتا ہے. میں نے پڑھا کہ حالت حیض میں نہ دے، حالت طہر میں. ہاں، شریعت نے اس کی بھی وجوہات بیان کی، تاکہ ایک انسان جب ایسی حالت میں ہو کہ اس کو لگے کہ اس وقت میں اس عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کے قریب جا سکتا ہوں، اس سے صحبت وغیرہ کر سکتا ہوں، اس وقت کے اندر وہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب واقعی اس کے پاس کوئی ایسی لاجیکل وجہ ہے، کوئی بڑا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ طلاق دے رہا ہے. ورنہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی تو لازمی سی بات ہے وہ اپنی نیڈز ہونے کے باوجود طلاق کبھی نہ دیتا. تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم 3 طلاق دینا چاہتے ہو تو 3 بھی دے دو، لیکن اس کے لیے تمہارے ٹائم پیریڈ کا خیال کرنا پڑے گا. ایک مہینے میں 1 دو، دوسرے مہینے میں 2، تیسرے مہینے میں 3. لیکن ہمارے یہاں جو رواج ہو چکا ہے طلاق کا، جو 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک ہی پیریڈ کے اندر عورت کو دے دی جاتی ہیں، یہ طلاق دینا حرام ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز واقع نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ قتل کرنا حرام ہے، لیکن کوئی آدمی کسی کو چھرا مارے گا تو وہ مر ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا. تھپڑ مارنا، کسی کو ایزا پہنچانا حرام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تھپڑ مارے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف تو بہرحال ہوگی. تو طلاق دینا اس طرح 3 ایک اس میں یہ حرام ہے، شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے اس طرح طلاق دینا، اور اس کو طلاق بدعت اور طلاق مغلظ سے تعبیر کی جاتا ہے. لیکن ہماری عوام الناس غلطی کے اندر آ کے اسی طرح طلاق دے جاتے ہیں. صحیح. تو بعض لوگ جو ہے نا 3 کو 3 کہتے ہیں، تو بعض کہتے نہیں ہے 3 نہیں ہے بلکہ 1 ہے. ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ائمہ اربعہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک حیض میں دی جائیں، چاہے وہ ایک مجلس میں دی جائیں. اس کے اندر کسی بھی امام کا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. اور اتفاق بھی صرف ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا، ائمہ کرام کا، صحابہ کرام کا اس مسئلے پہ باقاعدہ اجماع موجود ہے. آپ جانتے ہیں اجماع ایک حجت قطعی ہے، اور جب ایک اجماع صحابہ کرام کا کسی مسئلے کے اندر ہو جائے تو اس میں اب بعد کے کسی آدمی کو اس بات کی گنجائش نہیں ملتی کہ اس مسئلے میں اختلاف کر سکے وہ. تو اگر کوئی آدمی بالکل ہی کوئی ضعیف حدیث اٹھا کے اس کا اپنا مستدل بنا کے، حالانکہ حدیثوں میں اس طرح تذکرہ بھی نہیں ہے، سنن ترمذی اور دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ باقاعدہ صراحت ملتی ہے اس بات کی کہ اس طرح کرنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، تو ہم نے اس کو 3 ہی سمجھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر اجماع کرایا تو یہ تو گویا کہ تمام صحابہ کی طرف سے ایک اسٹیمپ لگوا دی کہ اب اس مسئلے کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ اس کو تعبیر کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے دوسری تیسری تکرار کے لیے دی تھی اور پہلے ہی مقصد تھا. نہیں، اب اگر کوئی 3 دے گا تو اس کی 3 ہی سمجھی جائیں گی. تو اب اجماع کے بعد تو کسی قسم کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کا مطلب اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس عورت کے پاس جانے کا. بات سمجھنے کی ایک اور بات ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے یہ 3 کے بعد ہمارے اوپر باؤنڈری کیوں لگا دی. شریعت کہتی کہ 4تھی اور 5ویں بھی دے دو طلاق، کوئی بات نہیں. اور شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بھائی یہ 3 طلاق کے بعد آپ چاہو تو پھر سے نکاح کر کے ایک ساتھ رہ لو. تو ایک دفعہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو سبق کے اندر ایک طالب علم نے یہی سوال کیا کہ شریعت نے یہ ریڈ لائن لگائی کیوں. شریعت چاہتی تو یہ کہہ دیتی کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تم نہیں رہ سکتے ایک ساتھ طلاق دے دو، رہ سکتے ہو ایک ساتھ تو نکاح کر لو. تو میں نے ان کو ایک مثال سے سمجھایا. تو عرض یہ کیا، میں نے کہا اتفاق سے ان دنوں جو ہے غالباً کوئی کرکٹ میچ وغیرہ چل رہے تھے، کوئی ورلڈ کپ کا فائنل وغیرہ کا اس طرح کوئی ترتیب تھی. تو میں نے کہا کہ میچ کے اندر ریویوز لیتا ہے امپائر؟ نے کہا ہاں لیتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ریویوز کی تحدید کیوں ہوتی ہے، یعنی صرف 2 ہی ریویو کیوں ملتے ہیں یا 3 ہی ریویو؟ جیسے ٹیسٹ میچ میں غالباً 3 ریویوز ملتے ہیں بالر کو یا بیٹسمین کو،
اور نارمل میچ ہو تو شاید 2 ریویو ملتے ہیں. تو یہ تحدید کیوں کر دی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر ریویو کی تحدید نہیں کریں گے تو امپائر کا کھڑا کرنا ایک مذاق ہو جائے گا. یعنی ہر آدمی چاہے اسے 100% یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بولڈ ہے یا 100% سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے پلیئر آؤٹ ہے، اس کے باوجود بھی وہ ریویو لے لے گا کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے شاید 1% بھی چانس ہو تو میں استعمال کر لوں. امپائر کے کھڑے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے گا. امپائر کے کھڑے کرنے کا فائدہ ہی جب ہوگا جب اس کی ریویو کو محدود کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو بھائی 1 یا 2 دفعہ تو تم اس طرح کر سکتے ہو، 3 دفعہ یا 3 دفعہ کے بعد تم نے کیا تو اب امپائر کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ سمجھا جائے گا. تو شریعت نے بھی یہی کیا کہ شریعت نے ریویو لینے کا موقع دیا 1 دفعہ 2 مرتبہ، لیکن تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے طلاق کا لفظ کہہ دیا 3 طلاقیں دے دیں تو شریعت نے کہا کہ اب اگر تم ایک ساتھ رہو گے تو یہ دین کا اور طلاق کا ایک مذاق بن جائے گا. کیوں ہوگا اس طرح کہ اگر ہم 3 کے بعد بھی اجازت دے دیں، شریعت اجازت دے دیں، تو شریعت یہ کہتی ہے پھر تو انسان یہ کرے گا کہ صبح موڈ خراب ہوا تو طلاق دے دی، شام کو موڈ اچھا ہوا تو نکاح کر لیا. طلاق دینا اور نکاح کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے اوپر طلاق اور نکاح کو مشکل بنا لیا نا کہ ایک لمبا چوڑا جو ہے جمع غفیر اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت نامے، شادی. ورنہ شریعت کی طرف سے تو نکاح سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے 2 گواہ بلائے اور آپ نے ایجاب کیا، لڑکی نے قبول کیا اور آپ نے مہر کی ایک مقدار متعین کر دی. صاحب گراؤنڈ کے اندر باقاعدہ گواہان ہوتے ہیں اور ایجاب کو قبول بھی کرتے ہیں، ان کا نکاح ہو جاتا ہے. ہاں نہیں، نکاح تو منعقد نہیں ہوتا کیونکہ وہاں نکاح کرنا مقصد نہیں ہوتا، ڈرامہ کرنا ہی مقصد ہوتا ہے. نہیں وہ جو حدیث ہے سلاسن جدون نہ جدون، ہاں لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں اعمال کے لیے نیت شرط ہے نا. تو چونکہ ان کی نیت نہیں ہے نکاح کرنا، ٹھیک ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر ایک آدمی نیت سے نکاح کرے گا اور یہ الفاظ کہے گا مذاق میں ہی کہے لیکن نیت ہو کرنے کی تو پھر وہ ہو جائے گا نکاح. نام بھی فرضی ہوتے ہیں. ہاں وہ نام بھی فرضی ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر کلمات بھی فرضی ادا کی جاتے ہیں، وہ ایک مجلس میں بھی ہو سکتا ہے نہ بولے جاتے ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیت نہیں ہے ان کی، نکاح کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس لیے واقع نہیں ہوتے. بہرحال تو اگر اس کو تحدید نہ کی جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے طلاق دینا اور نکاح کرنا ایک مذاق بن جائے گا. میرا آپ سے جھگڑا ہوا، آج میں نے آپ کو طلاق دے دی، کل میں نے 2 آدمیوں کو بلایا، 2 دوست میرے پکے ایسے مل جائیں گے جس کو میں کہوں گا بھائی ہم دونوں نکاح کر رہے ہیں آپس میں، تم یہاں بیٹھ کے گواہ بن جاؤ، اور واپس سے ایک جو ہے مہر مقرر کر لیا جائے گا. اور مہر کی بھی مقدار کچھ زیادہ شریعت نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے 10 درہم سے زیادہ مہر کچھ بھی رکھ لو تو مہر ہو جاتا ہے. 10 درہم آج کل کے کتنے بنتے ہیں؟ 1000 2.5 سے 3000 4000 روپے مہر بنتے ہیں. تو اگر کسی کا 5000 10,000 مہر کر لیا جائے، 2 آدمی رکھ لیے جائیں، گھر کے اندر بٹھا لیے جائیں تو وہ تو نکاح کر لے گا اس طرح. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی کہ ایک عورت جو اجنبی تھی، انجان تھی، تمہیں بھرپور طریقے سے قدرت دے دی. اب اگر تم اس نعمت کو ٹھکراؤ گے تو شریعت پھر تمہیں اس کی سزا دے گی. طلاق جس طرح ایک عورت کے لیے سزا ہے، غیرت مند مرد کے لیے اس سے بڑی سزا ہے کہ اس کو پتہ چلے گا کہ کل تک یہ عورت میری تھی صرف، لیکن اب یہ میری نہیں رہی. اب اس کو لا محالہ میرے پاس آنا ہے تو اس سے پہلے یہ کہیں اور نکاح کرے، نکاح کے بعد اس کو طلاق واقع ہو، اور طلاق ہونے کے بعد جب وہ شوہر اس کو چھوڑ دے گا تب جا کے یہ میرے آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکم جو ہے وہ انسان اپنی عقل سے دے رہا ہے، یا شریعت نے جو ہے وہ صرف اس طرح جو ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں حدیث سے یا پھر ضعیف احادیث سے حکم نکال لیا. یہ قرآن کا صریح حکم ہے، الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، کہ دیکھو 2 طلاقیں دے دیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، آپشن ابھی بھی ہے، چاہو تو رکھ لو اپنے پاس یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھے طریقے سے ابھی بھی 2 طلاقیں دے کے چھوڑ دو تاکہ کل کلا کو اگر تمہارا ارادہ بن جائے واپس سے نبھانے کا تو تم نکاح کر کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو. لیکن آگے پھر شریعت نے ایک ریڈ لائن لگائی، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اگر 3 طلاق دے دی تو اب تمہارے لیے یہ عورت حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ کسی اور اس سے نکاح کرے. صحیح. تو مفتی صاحب بہت سے لوگ جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں کہ طلاق کا اختیار جو ہے مرد کو دیا گیا، عورت کو بھی ہونا چاہیے. دیکھیں اصل میں بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ انسان اپنے مزاج کے حساب سے چلتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنے مزاج میں جذباتیت کم رکھتے ہیں بنسبت عورت کے. تو کسی نہ کسی ایک کو تو اتھارٹی دینی تھی، اگر دونوں کو اتھارٹی دے دی جاتی تو بھی معاملہ نہیں صحیح سے چلتا، کیونکہ لازمی سی بات ہے کسی ایک کا بھی موڈ خراب ہوا اور کسی ایک کے بھی مزاج میں تغیر ہوا تو اس کے بعد آپشن ہوتا ہے کہ میں اس سے جو ہے پیچھے ہٹ جاؤں. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ویسٹ میں اور دوسرے ممالک کے اندر طلاق کا ریشو زیادہ اسی لیے ہے کہ وہاں عورت بھی اپنے آپ کو طلاق دلوا لیتی ہے، تو وہاں نکاح کے برقرار رہنے کا تصور بڑا مشکل ہو گیا.
تو اس لیے شریعت نے گھر کا جو ذمہ دار تھا، جس کو ساری کی ساری گھر کی ذمہ داریاں دی، جو اس کو قوام کہا، شریعت نے اسی کے ہاتھ میں پھر طلاق کی اتھارٹی دی. عورت کو اس بات کا اختیار دیا کہ چاہے تو اس مرد سے نکاح کرے چاہے نہ کرے، کوئی آدمی عورت پہ جبر نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک دفعہ اس نے ایک نکاح کر کے ایک مرد کے ماتحت ہونے کو قبول کر لیا تو اب وہ مرد کے اختیار میں ہے. جب وہ اس کو چاہے گا تو چھوڑے گا، جب وہ نہیں چاہے گا اس کو طلاق نہیں دے گا. ہاں، عورت کو شریعت نے خلا کا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ خلا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مرد سے اپنی جو ہے جان چھڑا سکتی ہے. اگر کہیں لگتا ہے اس کو کہ یہ مرد اس کے لیے نامناسب ہے تو شریعت نے طلاق کے متبادل کے طور پر خلا کی صورت رکھی کہ وہ کچھ پیسے دے کر، کچھ مہر چھوڑ کے یا اپنا کوئی بھی حق اس کے اوپر چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو اس شوہر سے جدا کر سکتی ہے. مفتی صاحب، خلا کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے؟ جی بالکل، خلا کے لیے شوہر کی ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ دیکھیے ہماری عدالتوں کے اندر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نامناسب ہیں اور خلاف شرع ہیں. سب سے بڑی نامناسب بات تو 3 طلاقوں کی ہی لے لیں کہ ہماری عدالتیں جب طلاق دلواتی ہیں تو ایک طلاق نہیں دلواتی ہیں، وہ کہتی ہیں 3 طلاقیں دیں گے تو ہی طلاق ہوگی، کیونکہ ایک طلاق کے بعد جو ہے وہ عدالتی کارروائیاں جو ہے وہ پوری نہیں کرتے. تو وکیل ہوں، جج ہوں، وہ 3 طلاق کا فیصلہ دلواتے ہیں تاکہ پھر ان کے پاس آگے واپس سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا آپشنز ختم ہو جائے. تو ایک یہ نامناسب ہے. جب شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ایک طلاق دے سکتے ہیں تو عدالتیں کیوں مجبور کرتی ہیں کسی انسان کو کہ وہ 3 طلاق دے؟ ایک یہ نامناسب. دوسرا یہ کہ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر خلا ہو چاہے طلاق ہو لیکن مرد کی رضامندی ہونا ضروری ہے. جس طرح مرد کی رضامندی سے ہی عورت نکاح میں آئی تھی، عورت اپنی رضامندی سے ہی اس نے اپنے آپ کو تابعدار کیا تھا، تو مرد کی رضامندی سے ہی ہو. لیکن یہاں پر عدالتیں جو ہے وہ مرد کی بات سنتی نہیں ہیں، نہ مرد کو بلاتی ہیں، نہ اس سے معاملے کو پوچھتی ہیں. عورت بس ایک جو ہے وہ درخواست لکھ کے دے دیتی ہے کہ مجھ پہ فلاں 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 مظالم ڈھائے گئے، مجھے خلا چاہیے، اور عدالت جو ہے وہاں سے جو ہے تحریری طور پر جو ہے وہ اس نکاح نامے کو ختم کرنے کا، اس کو جو ہے ڈائیورس کے جو ہے وہ دستاویز اس کو بھیج دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اس عورت کو، اور عورت دوسری جگہ آ کے جو ہے وہ نکاح کر لیتی ہے. حالانکہ شریعت کے اندر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. وہ عورت ابھی تک بھی مرد کی بیوی ہے جب تک کہ حقیقتاً وہ اس کو طلاق نہ دے. تو مفتی صاحب، بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں لیکن آگے سے اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، تو اسی صورت میں قاضی صاحب کیا کرے؟ اس کو کیا حق حاصل ہے؟ قاضی کو دیکھیں فسخ نکاح کا حق حاصل ہے. قاضی جو ہے یہ تو نہیں کر سکتا کہ مرد کو کسی طرح مجبور کر کے اس کی زبان سے طلاق کا لفظ نکلوا لے، لیکن وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کڑی شرائط ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قاضی دیکھے کہ واقعتاً مرد غلطی پر ہے. قاضی اس کے اندر بار بار مردوں کو بلائے، اس کے جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ظلم و ستم کی وجوہات بتائیں، دونوں کے درمیان ساری کی ساری تفصیلات ہوں. یہ سب چیزیں جب سامنے آتی ہیں تب جا کے جو ہے قاضی نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار کرتا ہے. وہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. یہ صورت قاضی کو ہوتی ہے. بات ہماری چل رہی تھی حلالے کی. میں اس کے اندر ایک بات کر لوں کہ دیکھیں حلالہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. لوگ جو ہمارے یہاں تنقید کرتے ہیں اور اس مسئلے کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نامناسب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ مولوی ہیں، یہ حلالہ کرواتے ہیں، یہ کہتے ہیں حلالہ کرنے کو. دیکھیں حلالہ کرنا شریعت میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ جو حلالہ کرنے والا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم اس کو زنا سمجھتے تھے اگر کوئی آدمی حلالہ کرتا تھا، یعنی اگر کسی نے غلطی سے اس طرح کر لیا. اب ہم حلالے کو سمجھیں کہ حلالہ ہے کیا. حلالہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک عورت سے باقاعدہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں تم سے وقتی طور پر نکاح کروں گا اور 1 دن بعد 10 دن بعد 5 دن بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم پہلی شوہر کے پاس چلی جاؤ. ایگریمنٹ کے ساتھ نکاح کرنا اور بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہلے سے موقت کر لینا، پہلے سے طے کر لینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. شریعت نے جو کہا ہے حلالہ جو شرعی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی مرد سے 3 طلاقیں اس کو واقع ہو جائیں تو اب وہ اس شوہر کے پاس نہیں جا سکتی حتی تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے نکاح میں جائے، وہاں پہ اس شوہر کے ساتھ ایک زندگی گزارے. اگر اس کا وہ شوہر مر جاتا ہے یا وہ اپنی خوشی سے یا اپنی جو ہے مثال کے طور پہ کسی وجہ سے یا آپس کی ناچاقیوں کی وجہ سے وہ طلاق دے دیتا کسی معاملے کے اندر، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وداؤٹ ایگریمنٹ، وداؤٹ کسی معاہدے، وداؤٹ کسی پابندی کے ہوں، تو پھر اس صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، شوہر اول کے پاس جا سکتی ہے. تو شریعت کہیں بھی یہ نہیں کہتی یا کسی عالم نے یا کبھی کسی مفتی نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی حلالہ کرے یا کروا لے. یہ تو بالکل حرام ہے، شرعاً ناجائز ہے.
لیکن ایک ہے حلالہ کرنا اور کروانا، یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایک ہے اس عورت کا خود بخود حلال ہونا۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہی ہوگی کہ عورت جو ہے وہ پہلے ایک شوہر کے پاس رہتی تھی، اس سے اس کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو ایک صحابی کے پاس تھیں، پھر اس سے دوسرے صحابی کے پاس چلی گئیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمرہ رفاعہ تھی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کو حضرت رفاعہ نے طلاق دے دی۔ تو لازمی سی بات ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو طلاق ہوئی تھی اپنے شوہر سے، اور یہ آئیں نکاح کے اندر دوسرے شوہر میں، یعنی رفاعہ کے پاس آئیں۔ حضرت رفاعہ جو ہے ان کے دوسرے شوہر تھے، اور حضرت رفاعہ ان کو پسند نہیں آئے، انہیں لگا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور انہیں اپنے پہلے شوہر کے احسانات یاد آئے، اور پہلے شوہر کے پاس جانا ان کو جو ضرورت محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں نے رفاعہ سے جو ہے نکاح کر لیا ہے، تو کیا میں اب اپنے ان سے طلاق لے کر اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لا حتی تذوقی من عسیلتک ویذوق من عسیلتک، کہ یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے صحبت نہ کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہ لو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ تمہارے شوہر چاہتے ہیں تمہیں طلاق دینا، تمہیں نہیں رکھنا چاہتے، وہ دیکھتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہو، تو پھر اس صورت میں وہ پھر تمہیں چھوڑ سکتے ہیں اور تم جو ہے دوسری جگہ بعد جا کے پہلے شوہر کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حلالہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، شریعت میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر کسی سے 3 طلاقیں حاصل کر لیتی ہے تو وہ اس شوہر کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اور شوہر کے پاس شادی کرے، کسی اور مرد کے پاس جائے، اور پھر وہاں سے اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، یعنی یہ سب چیزیں طے شدہ معاہدے کے مطابق نہ ہوں بلکہ اتفاقاً ہوں، تو اس صورت میں وہ پہلے شوہر کے پاس بھی آ سکتی ہے، وہ اب پہلے شوہر کے پاس جانا اس کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ تو محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے مفتی صاحب نے کھل کر قرآن و حدیث کی روشنی میں حلالے کے تصور کو، کنسپٹ کو بیان کیا۔ تو ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہی میں سے ایک حلالہ بھی ہے۔ حالانکہ حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتا، بلکہ ایک سزا ہے اور سرزنش ہے۔ اور اسی طرح سے طلاق دیتے ہیں تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ طلاق کا یہی طریقہ ہے۔ حالانکہ 2 اور طریقے ہیں، ایک کو سنت اور دوسرے کو احسن طریقہ کہا گیا ہے، تو ان کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طلاق کے ان 2 طریقوں کے بارے میں مزید اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے یہ چیز بھی آپ کے سامنے مکمل کھول کر رکھیں۔ سرسری طور پر آپ حضرات کے سامنے بہت سی باتیں آ گئیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ان باتوں پر توجہ کریں اور اسی طرح سے دین میں تفقہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔